बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही हमारी आज की एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो बर वक्त मिल सके। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम। काफरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? उनका नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान करीम की सूरह काफ में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है और इन तीनों सफ़रों का हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ये सफ़र बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी ये है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इसी तलाश में मगरिब का सफ़र किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो आबे हयात के इस चश्मे तक पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। आप मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए इतने आगे चले गए जहाँ पर दुनिया का आखिरी किनारा था। वहाँ पर आपको एक ऐसी कौम नजर आई जो जानवरों की खाल पहने हुई थी और इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा उनके पास कोई गदा नहीं थी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको इस्लाम की दावत दी तो कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और आखिरकार वो बेबस हो गए। अब बारी है आपके दूसरे सफ़र की। ये सफ़र मशरिक़ की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता था। आप सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे। इस जगह पहुँचने के बाद आपने देखा कि ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में निकलते। ये लोग मुनसिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों को भी इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन आपने इन लोगों को भी काबू कर लिया। तीसरा सफ़र आपने नॉर्थ की तरफ फरमाया, यहाँ तक कि सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ भी अजीब व गरीब लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं। ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन हदीस में लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन और इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं।
باقی ایک حصہ انسان ہے۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم میں سے ہیں اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا 1000 یا اس سے بھی زائد اولاد چھوڑ کر مرتا۔ یہ لوگ خونخوار اور جنگلی وحشی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ بہار کے موسم میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوش چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچائیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بڑی گہری بنیاد کھدوائی۔ اس کو اتنا کھودا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر اس میں آپ نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس کو آگ لگوا دی، اور اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس دیوار کو کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا، اور یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف قید ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب سارا دن اس دیوار کو توڑتے توڑتے شام ہو جاتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ باقی دیوار کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے، اور یہ لگاتار اسی طرح ہو رہا ہے۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جہول، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہر کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوگی؟ پیارے دوستو، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم یعنی سارا علم اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو ہم نے 5 نہروں کی بات کی ہے تو یہ 5 نہریں بھی واپس اٹھا لی جائیں گی۔ جب یہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دین اور دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اڑ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالے والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی انسانوں میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ پھر یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا جب پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا، جو کہ بہت بڑا چشمہ ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ اس کو اس طرح خشک کر دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ کیا یہاں کبھی پانی بھی تھا۔ جب یہ دنیا میں قتل و فساد سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا،
اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ جب ان کے تیر واپس نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ وہ انہی اپنی حرکتوں پر مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، اور پھر وہ سب کے سب ایک دم ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی، اور آسمان بارش برسائے گا، اور زمین اپنی ساری نعمتیں باہر نکال دے گی۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے واقعے میں ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔